الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 78 تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، یعنی اندھیرا آنے تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا۔ یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اس حوالے سے آج ہم دیکھیں گے کہ نماز اپنے وقت پر فرض کی گئی ہے اور نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ تم صلاۃ قائم کرو۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ نماز پڑھنا اور اس کو ادا کرنا واجب ہے۔ تو صرف اتنا نہیں کہا بلکہ اس کا وقت بھی بیان کیا کہ کب کب ادا کرنا ہے۔ تو یہ بتایا کہ سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے آ جانے تک، رات کے اندھیرے تک آپ کو صلاۃ ادا کرنا ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ سورج کے ڈھلنے کے وقت، یعنی زوال کے وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، اس میں دو نمازیں آتی ہیں۔ کون کون سی نماز آتی ہے؟ ظہر اور عصر۔ تو یہ دو نمازیں ادا کرنی ہیں اور اس کا اپنا وقت ہے۔ اس کے بعد فرمایا رات کی تاریکی تک، رات کے اندھیرے تک، تو اس میں دو نمازیں کون کون سی؟ مغرب اور عشاء۔ تو اس آیت کریمہ میں 4 نماز کے وقت کا تذکرہ آ گیا۔ پھر فجر کا وقت بچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وقرآن الفجر۔ اور نماز کب ادا کرنا ہے؟ فجر کا قرآن کا پڑھنا۔ تو فجر کے قرآن کے پڑھنے کو زیادہ ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فجر کی جو نماز ہوتی ہے 2 رکعت ہے، اور اس 2 رکعت میں قرات جو ہوتی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد جو تلاوت ہوتی ہے وہ ذرا اور نمازوں کی بالمقابل میں لمبی ہوتی ہے، اس لیے اس کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا۔ تو گویا اس آیت کریمہ میں 5 وقت کی نماز کا ذکر آ گیا ہے۔ اب کوئی یہ کہیں 5 وقت کی نماز کا ذکر کہاں ہے، تو کیا کہیں گے؟ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 78 میں موجود ہے۔ اور بھی آیتیں ہیں، اس کو ہم یہاں ڈسکس نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ 5 وقت کی نماز کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے اندر کر دیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے علماء نے جو بات کہی ہے وہ ذکر کرنا ہے۔ علماء نے کہا اس آیت میں ایک واضح دلیل موجود ہے کہ نماز کا وقت شروع ہوتے ہی اس کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے۔ نماز کا وقت شروع ہوتے ہی اس کو ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اپنے وقت پر ادا کرنا یہ مکمل ہوگا، یہ کافی ہوگا۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بارے میں خصوصیت کے بعد یہ بات آئی ہے کہ فجر کی نماز اندھیرے میں ادا کرنا افضل ہے۔ فجر کی نماز کب ادا کرنا افضل ہے؟ اندھیرے میں۔ اندھیرا کس کو کہتے ہیں؟ سورج جب طلوع فجر ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے صبح صادق، ایک ہوتا ہے صبح کاذب، ایک ہوتا ہے طلوع فجر، اور ایک ہوتا ہے طلوع آفتاب۔ یہ بہت سارے وقت ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کی ڈیفینیشن نہیں بیان کرنی ہے۔ تو جب سورج صبح صادق جب ہوتا ہے تو اس میں اندھیرا ہوتا ہے لیکن اجالا بھی ہوتا ہے۔ ایسا اجالا جو اندھیرے سے ملا ہوا ہے، نہ تو بہت اندھیرا ہے کہ کچھ بھی سجائی نہ دے، نہ بالکل اجالا ہے کہ سب کچھ صاف صاف دکھائی دے۔ یہ جو وقت ہوتا ہے یہی فجر کی نماز کے ادا کرنے کا افضل ترین وقت ہے، اور اسی میں ادا کرنے کی وجہ سے قرات لمبی ہو سکتی ہے۔ اگر اس میں آپ ادا نہیں کریں گے تو بہت ممکن ہے آخری وقت میں اگر کوئی فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی جو قرات ہوگی، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جو تلاوت ہوگی وہ لمبی نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہی لمبی کرے گا نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ آج بات سمجھ میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کرتے تھے، نماز میں 100 رکعت 100 آیت تلاوت ہوتی تھی، ٹھیک؟ 100 آیت کے مقابل میں قرات ہوتی تھی۔ اتنا پڑھنے کے بعد بھی جب نماز ہو جاتی، سلام پھیر لیا جاتا، تو ہم جب بیٹھتے تھے تو بازو والے کو نہیں دکھتے تھے کون آدمی بیٹھا، جو بازو میں بیٹھا ہوا ہے، بغل میں بیٹھا ہوا ہے،
اس کو پہچان نہیں سکتے تھے، یعنی اندھیرے میں ہی آتے تھے، اندھیرے میں ہی چلے جاتے تھے۔ کہنے کا مقصود یہاں پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز فرض ہوئی ہے، واجب ہوئی ہے، لیکن صرف نماز فرض اور واجب نہیں ہوئی ہے، اپنے وقت پر واجب ہوئی ہے۔ اس لیے امت کو چاہیے، مسلمان کو، مومن کو خاص طور پر چاہیے نماز ادا کرے، زندگی میں نماز ہونی چاہیے لیکن وقت پر ہونی چاہیے، یہ بتانا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں نماز کو اس کے اوقات میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔